جب مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں ان سے، اور جب روح کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کیا برتاؤ کرتے ہیں، اس انسان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور مسلم شریف کی یہ حدیث 2872 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خرجت روح المؤمن، جب مومن کی روح کو جب نکالتے ہیں فرشتے، تلقاها ملکانی، تو فرمایا اس وقت دو فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے روح کی، یسعدانها، فرمایا دو فرشتے روح کو ملتے ہیں اور اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ دونوں فرشتے اس روح کو آسمان کی طرف جب لے جاتے ہیں تو حضرت حماد جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فذکر من طیب ریحھا، فرمایا اس وقت حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آپ نے روح کی خوشبو کا ذکر فرمایا کہ روح کی خوشبو اتنی زیادہ ہوتی ہے، وذکر المسک، فرمایا مشک جیسی ہوتی ہے، مشک کا ذکر فرمایا۔ قال ویقول اہل السماء، تو پھر آسمان کے جو اہل السماء، آسمان کے فرشتے ہیں، وہ روح کی خوشبو سونگھتے ہیں کہ زمین کی طرف سے کوئی پکیزہ روح آ رہی ہے، نیک انسان کی روح آ رہی ہے۔ روح میں اتنی خوشبو ہوتی ہے، نیک انسان کی روح پکیزہ اور خوشبودار ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف جب چڑھتی ہے، آسمان کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، روح کی خوشبو سونگھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ روح طیبات جاءت من قبال الارض، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کتنی اچھی خوبصورت روح ہے، یہ کسی نیک انسان کی روح آ رہی ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے، قبل الارض، زمین کی طرف سے آ رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ کی وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ نیک انسان کی روح آ رہی ہے، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اس پر اپنی کرم نوازی کر، والا جسد، اور اس کے جسم پر بھی رحمت کر جو قبر میں ہے، جو قبر میں اس کا جسم ہے اس پر بھی اپنی رحمت اور کرم نوازی کر، کیونکہ روح کا تعلق جسم سے جڑا رہتا ہے، جو روح کو تکلیف ملتی ہے وہ جسم کو بھی ملتی ہے۔ اگر روح جنت کے نظاروں میں ہے، اللہ کی کرم نوازی میں ہے تو جسم بھی خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرشتے دعا کرتے اے اللہ اس کی روح پر اور جسم پر دونوں پر کرم نوازی فرما، رحم فرما۔ کنتی تعمرینہ، وہ جسم، اے روح وہ تیرا جسم جس کو تو نے آباد کیا تھا دنیا میں، جس کے ساتھ تو وابستہ رہی، اور وہ جسم دنیا کی چیزیں کھا کر پلتا بڑھتا رہا، اور تو نیک تھی، نیکی کی طرف رغبت کرتی رہی، تیرا اس جسم کے ساتھ تعلق تھا، تو نے اس کو آباد کیا، اے اللہ جسم پر بھی رحم فرما اور روح پر بھی رحم فرما۔ خوشبو سونگھ کر وہ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر وہ فرشتے اس روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ۔ فَيُنْطَلَقُ، پھر لے جایا جاتا ہے بِهِ، اس روح کو، إِلَىٰ رَبِّهِ، اللہ کی بارگاہ میں، إِلَىٰ رَبِّهِ، اللہ کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انطلقوا بہ الی آخر الاجل، یہ نیک انسان کی روح اسے فلاں مقام پر رکھو، فلاں درجے پر رکھو۔ علیین میں جو نیک روحوں کا مقام ہے وہاں بہت سے درجات ہیں، فلاں درجے پر یہ اس کیٹاگری کی روح ہے، یہ اس مقام کی روح ہے، اس کو فلاں درجے پر رکھو قیامت تک۔ قال وَإِنَّ الْكَافِرَ، فرمایا لیکن جو کافر ہے، جو منکر ہے، اذا خرجت روحہ، جب اس کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں، قال حماد، حضرت حماد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ کے جو ہیں وہ شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ہمارے استاد محترم اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ، وَذَكَرَ مِن نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا، ہمارے استاد اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ جب روح جو خبیث روح جو ہے، جو کافر کی روح جو ہے، یا جو فاسق و فاجر جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اس کی روح کو جب لے جایا جاتا ہے تو وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے، بدبو کا ذکر فرمایا، وَذَكَرَ مِن نَتْنِهَا، بدبو کا، وَذَكَرَ لَعْنًا، اور فرشتے جب دیکھتے ہیں، سونگتے ہیں کہ بدبو آ رہی ہے زمین کی طرف سے، تو فرشتے، آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی لعنتی روح آ رہی ہے، اس پر لعنت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، روح خبیثۃ جاءت من قبل الارض، یہ بڑی ہی خبیث، ناپاک، بدبودار روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے۔ قال فیقال انطلقوا بہ الی آخر الاجل، اور اللہ کی بارگاہ سے حکم ملتا ہے کہ اس روح کو فلاں مقام جو سجین کا، بری روحوں کا سزا کا مقام ہے، یہ فلاں روح ہے، اس کے یہ اعمال ہیں، اس کو فلاں درجے پر رکھو۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فَرَدَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَيْحَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَنْفِهِ هَكَذَا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب خبیث روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا جو ہے، جو پلو تھا، ایسے کر لیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے بھی ایسے اس لیے کیا ہے، حضرت حماد فرماتے تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کتنی محبت کے ساتھ احادیث بیان کرتے تھے۔